ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. ہر مومن، ہر مسلمان آقا نامدار فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہے، اور اس کو وہ محبت کہیں نہ کہیں اپنا اظہار کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے. کسی کے دل میں محبت کا درجہ کم ہوتا ہے، کسی کے دل میں زیادہ ہوتا ہے. کسی کے دل میں اس درجے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو یاد بھی کرتا ہے، کسی کے دل میں اس درجے پر ہوتا ہے کہ وہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی میں بھی لے کے آتا ہے. کسی میں اس درجے ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کو آقا کے نام کے ساتھ رکھتا ہے. کسی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد تک کو آقا کے نام پہ وقف کر دیتا ہے. ہر مومن اپنے آقا سے محبت کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تمہیں محبت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم ٹوپی نہیں پہنتے تو تمہیں محبت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جو ٹائی پہنتے ہو اس وجہ سے تمہیں اللہ کے پیارے سے محبت نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا رہے ہو تو تمہیں محبت نہیں ہے. ہر ایک کا لیول الگ ہے، اور محبت کے اظہار کے طریقے مختلف ہیں، لیکن لیول جانچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں محبت بہت زیادہ ہو، لیکن وہ اس کا اظہار کسی اور طریقے سے کر رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے طریقے سے کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ میری عقل سے کر رہا ہے. اللہ تو ہر مومن اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں. ہر بندہ اللہ کے پیارے سے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. کوئی نافرمان بھی ہے تو وہ بھی کرتا ہے. چیچا وطنی کے ایک علاقے کے اندر مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو جلسے کے لیے بلایا. حضرت ہم اپنے 2-3 دن نکال رہے ہیں، اور ان 2-3 دنوں کے اندر ہم سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے. آپ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی سکھائیے گا، زندگی بتائیے گا کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، پھر کہاں رہے، پھر کہاں گئے اور کیا ہوا. تو 1 مہینہ پہلے سفر کے لیے درخواست بھیجی. تو اس زمانے میں موبائل فون اور یہ ٹیلی فون سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا. خط بھیجا تھا یا تار بھیجا تھا. مولانا نے جواب میں فرمایا کہ جی میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس تاریخ کو لوگ بس اسٹاپ پہ پہنچے اور چیچا وطنی کے اس گاؤں میں مفتی عبدالشکور دین پوری صاحب اترے ہیں. تو علاقے والوں نے ہدیہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا.
اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے سفر کا خرچ اور یہ جو آپ کو تکلیف ہوئی اس کے لیے ہدیہ، آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں، یا اگر آپ گاؤں میں رکنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت گاؤں میں رکیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو سیرت کا پروگرام ہے وہ نہیں ہوگا۔ کہ جی وہ کیوں؟ کہ جی وہ اس لیے کہ ہمارے علاقے کے ارد گرد میں بہت سے قادیانی لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس نوعیت کا جلسہ کیا تو ہمارا امن و امان متاثر ہوگا وغیرہ وغیرہ، لہذا اگر کسی نے کچھ کیا تو ہم بدامنی پھیلائیں گے۔ تو حضرت چلو وہ دھمکی دیتے تو الگ بات تھی، بائیکاٹ کر دیتے، دروازہ بج رہے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے تو الگ بات تھی، لیکن وہ اب ڈرانے دھمکانے پہ آگے جان پہ بنی ہے، تو اس لیے آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اور میں کہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت رہنے تو دو گی؟ جی حضرت بالکل رہنے دیں گے۔ کہ یہاں پر اس علاقے میں ایک اسلم نامی ڈاکو ہے۔ جی ہے، تو مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ حضرت اس کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا، بہت خطرناک آدمی ہے، دیکھتے ہی مار دیتا ہے کسی کو، تو مجھے لے کے چلو۔ تو کہنے لگے تقریباً 1.5 گھنٹہ پیدل جنگل کے اندر چلے اور وہاں پہ اسلم کے پاس پہنچے، اسلم ڈاکو، اور اس سے مفتی عبدالشکور صاحب دین پوری فرمانے لگے کہ یہ سارا قصہ ہے، اگر تو تم گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہو تو ہم سیرت کا جلسہ کریں گے، اور اگر تم ذمہ داری نہیں لیتے تو ہم پھر جلسہ نہیں کریں گے۔ کہنے لگے مفتی صاحب میں ڈاکو ہوں لیکن عاشق رسول ہوں، میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ آئیے ادھر آ جائیں، تشریف رکھیں۔ کہ میں ڈاکو تو ہوں لیکن میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا آپ جلسہ کریں۔ اور گاؤں میں آ کے اس نے اعلان کیا، اب کون ہے جو مجھے روکے گا؟ اگر کسی نے گاؤں والوں پر نظر اٹھائی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ مفتی عبدالشکور دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں سے چلا گیا، تو کچھ برسوں کے بعد ایک داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی کے اندر ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے سلام کیا۔ حضرت مجھے پہچانا؟ کہ نہیں۔ حضرت میں وہی اسلم ڈاکو، اسلم ڈاکو، میں نے ایک دن گاؤں کا پہرا دیا، اللہ کے نبی میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تو نے میری نبوت پہ پہرا دیا، یا آج کے بعد تیری بدنامی ہم نیک نامی میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی تو وہ ہستی ہے نا جن سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، ہر کوئی مجبور ہے ان سے پیار کرنے، لہٰذا ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ تم پیار نہیں کرتے، تمہیں سنت کا احترام نہیں ہے، تمہیں سنت سے تعلق نہیں ہے۔ بس انسان کبھی کسی جھانسے میں آ جاتا ہے، کبھی کسی محبت میں آ جاتا ہے، اور کبھی مقابلے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دین کے مزاج میں سستی ہونے لگتی ہے۔ دیکھو دوستو، جو بھی بندہ اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے نا، تو اللہ کے نبی جواب میں کیا کرتے ہیں؟ یار یہودی اللہ کے نبی سے نفرت کرتے تھے، اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے، چھت کے اوپر پتھر رکھا، اتنا بڑا پتھر، اور اوپر لوگوں کو متعین کیا جیسے اللہ کے نبی تشریف لائیں گے دھکا دینا، پتھر اللہ کے نبی پہ گرے گا۔ ایک کو ایسی نفرت ہوئی، اس کا بس نہیں چلا، اس نے اللہ کے نبی کی دعوت کی اور بکری تیار کی کھانے میں، اللہ کے نبی کو دستی بڑی پسند تھی، اسی دستی میں زہر گھول دیا۔ اللہ کے نبی نے کچھ اتنی نفرت کرتے تھے۔ یہودی آپ کے گھر آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لے کر ان کی دعوت کی ہے، خود گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، لیکن جو مہمان آئے ہیں ان کو قرضہ لے کے کھلائے۔ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، قرضہ لے کے کسی کی دعوت کرنا مکروہ ہے،
یاد رکھنا. لیکن کوئی مہمان آیا تو اس کے لیے قرضہ لینا جائز ہے. نہ صرف جائز ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. کوئی مہمان آیا ٹھیک ہے، لیکن کسی سے قرضہ لے کے دعوت کرنا کراہت سے خالی نہیں. ہاں ایسا قرضہ جو آپ کو مشکل میں ڈالے، ایسا قرضہ کہ اگلے کو ابھی دے دو پھر بعد میں دے دوں گا، تو وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی تو نفرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. میں اور آپ اللہ کے نبی سے پیار کریں گے تو اللہ کے نبی جواب نہیں دیں گے. اللہ کے نبی محبت کا اظہار نہیں فرمائیں. صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے حضرت مولانا پیر جی عبدالرحمان صاحب. ابھی معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا ان کا انتقال ہو گیا. میں نے اپنے حضرت شیخ دامت برکاتہم سے سنا. صاحب کشف بزرگ تھے. تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ آج بھی دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی سجدے میں گر کے امت کے لیے معافی مانگتے ہیں. اور لگے کہ رمضان شریف کے اعتکاف کے دوران فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے اطلاع گئی. ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی ایسا خواب جو کہ آیا نہ ہو یا خواب آیا ہے جس میں اللہ کے نبی کا ذکر آیا، اس کے بیان کرنے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. انتہائی احتیاط. کوئی تھوڑا سا شک و شبہ ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے؟ ایسی اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی کشف ہو گیا تو اس کو بیان کرنے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لہٰذا میں جوش میں نہیں بتا رہا، آپ کو پورے احتیاط کے ساتھ بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھٹنوں کے بل گر گئے. یہ میں نے 2-3 جگہ پر سنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں سنا. جہاں بھی سنا ہے انہیں الفاظ سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی گھٹنوں کے بل گر گئے. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ فلاں بستی میں عذاب کے فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں کہ اب بس. تو اللہ کے نبی نے وہاں پر گھٹنوں کے بل گرے اور اللہ سے مانگا، اللہ جی ان کو ایک موقع اور دے دیجیے، ان کو ایک موقع اور دے دیجیے. میں نے یہاں نہیں سنا ہے اس لیے سنا رہا ہوں. ہر مومن کے دل سے ایک ڈورا نکل کے اللہ کے نبی کے دل سے بندھا ہوا ہے. ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں. جب خدا نہ خواستہ اگر وہ ڈورا کٹ گیا تو ہمیں کفر سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کے نافرمانی کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں اور پھر اس نافرمانی پر جری ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ تینوں شرائط ہیں. جو نافرمانی کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ نافرمانی کرنے کے بعد اس نافرمانی پہ جری ہو جاتے ہیں. فرما بردار لوگوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی کامنٹس رکھنے لگتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ داڑھی والے ایسے ہیں، یہ ٹوپی والے ایسے ہیں. آج کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محض آپ کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر آپ سے نفرت کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وے میں آپ کو دقیانوس کہتے ہیں، دقیانوس بولتے ہیں، دقیانوس سمجھتے ہیں اور خاندانوں میں کنسیڈر کراتے ہیں کہ یہ دقیانوس ہے، یہ نیچ سوچ ہے، یہ چھوٹی سوچ کا ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس روزی نہیں ہوتی. یہی تانے سارے اللہ کے نبی کو دیے جاتے تھے. اتجعل آلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سب کو چھوڑ کے 360 کو چھوڑ کے ایک کو عجیب بات بتا رہے ہیں، عجیب قسم کی بات کر رہے ہیں. دیکھو سنت پہ عمل کرنے والے کو اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کا طریقہ جو ہمارے ہاں مروج ہے وہ یہ نہیں ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادداشت کے طور پر 25 دسمبر کو سب عیسائیوں کو جمع کیا اور سب عیسائیوں کو جمع کر کے حضرت عیسیٰ کی سوانح کے حوالے سے کچھ باتیں ان کے پوپ نے ان کو پڑھ کے سنا دی. انہوں نے کہا اس سے تو بڑا فائدہ ہوا ہے، لہٰذا ہم ہر تاریخ پیدائش پہ اکٹھے ہوں گے. چنانچہ ہر تاریخ پیدائش پہ وہ اکٹھے ہونے لگے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یاد کرنا شروع کیا. یہ پوری ایک تاریخ ہے.
شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب عیسائیت کے اوپر بہت زبردست کام کیا ہے، ایسا بے مثال کام کیے کہ اس کے بعد مزید کام کی ضرورت نہیں رہی. کام یعنی چھوٹے موٹے کام کی ضرورت ہو رہی تھی، لیکن علمی حوالے سے ٹھپا لگا دیے عیسائیت کے اوپر. بائبل سے قرآن تک میں جو کتاب ہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تحقیق و تخریج کی ہے، ٹھپا لگا دیا. ایسا بہترین کام کیا ہے کہ آج تک عیسائیت جواب نہیں دے سکتی. مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب کی اصل عربی میں کتاب تھی، مولانا اکبر صاحب نے اس کو اردو ترجمہ کیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تحقیق کی اور فرمایا کہ 4.5 سال میں یہ کام ہوا. سوچا تھا چند مہینوں کا کام ہے، لیکن کئی ایک ایسی کتابیں جن کو دیکھنے کے لیے کبھی فیصلہ آباد جانا پڑا، کبھی کراچی سے نکلنا پڑا، کبھی ہندوستان جانا پڑا، اور کئی ایک لوگ ہندوستان سے دیوبند سے حضرت کو کتابیں بھیجتے تھے حوالہ جات کے طور پر. نہیں، بڑا جامع ترین کام، بڑا بہترین کام کیا ہے. میں یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو علماء ساتھی ہیں، جو علماء بات سن رہے ہیں، ان کو لازمی اس کو دیکھنا چاہیے کہ عیسائیت کے اوپر مطالعے کے لیے بہترین کتاب، بڑی زبردست چیزیں ہیں اس کے اندر. تو طلباء کے لیے جو سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی تفسیر کی شروع کی 60 آیات کے اندر یہ سارے مضامین ہیں، تو بڑی بہترین اور جامع کتابیں 4-5 جلدوں میں ہے، لیکن بہت زبردست ہے. 3 حصے ہیں اور جلدیں اس کی 5 ہیں. تو میں بتا رہا کیا بتا ہاں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا ایسا کرتے کھانا پینا رکھ لیتے ہیں تاکہ نوجوان لوگ بھی آیا کریں. اور نوجوان ظاہر بات ہے کھانے کے پیچھے تو کافی لوگ آ جاتے ہیں، تو کھانے کے پیچھے آئیں گے، تو کھانے کے بہانے آ جاتے ہیں. کوئی کھانے کا پجاری نہیں ہوتا، کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا، لیکن کھانے کے بہانے آ جاتے تو چلو اس کے کان میں یہ بھی بات ڈال دیں گے. چنانچہ وہ لوگ آنا شروع ہوئے اور جناب وہاں سے کھانا بڑھا. پھر کھانے کے بعد اس میں موسیقی شامل ہوگی. ایک مسئلہ بتاؤ، عیسائی یہودی مسلمان جو بھی آسمانی مذاہب ہیں، جو آسمانی مذہب بلے سے کتنی بھی تحریف ہو چکی ہے، کوئی بھی مسلک اور کوئی بھی مذہب موسیقی کی کبھی اجازت نہیں دیتا. یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، عیسائی بھی موسیقی کی اجازت نہیں دیتے، یہودی بھی موسیقی کی اجازت نہیں دیتے. ہندوؤں کے بارے میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن جو بھی مسلک اور مذاہب ہیں وہ کوئی بھی آپ کو موسیقی کی اجازت نہیں دیتا. ایسی دیوبندی بھی اجازت نہیں دیتے، بریلوی بھی اجازت نہیں دیتے، اہل حدیث بھی اجازت نہیں دیتے، اور جتنے بھی مشہور فرقے ہیں کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. اہل سنت والجماعت کی جتنے بھی درجات ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں اور شافعی ہیں اور حنفی ہیں، کوئی بھی موسیقی کی اجازت نہیں دیتا. سب کے نزدیک بالاجماع موسیقی حرام ہے. حتیٰ کہ اہل کتاب جو یہود اور عیسائی ہیں ان کے ہاں بھی موسیقی حرام ہے. تو لیکن انہوں نے اس میں ڈالا زنا تمام مسالک میں جتنے بھی مذہب اسلام کے نام سے بنے ہوئے ہیں، یا جتنے بھی مسلک آسمان کے نام سے بنے ہوئے ہیں، یا جتنے بھی مسلک اللہ کے نام سے بنے ہوئے ہیں، یا جتنے بھی مسلک دیوتاؤں کے نام سے بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی زنا کا اجازت نہیں دیتا. بس سوائے ایک کے وہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. وہ زنا کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد شراب کو دیکھ لیں، شراب بھی کوئی مسلک کی اجازت نہیں دیتے. کوئی مسلک ہے عیسائیت ہے وہ ایک درجے تک اجازت دیتی ہے، اس کے بعد اجازت نہیں دیتے. تو شراب بھی حرام. اور البتہ تمام مذاہب میں شراب کو ناپسندیدہ ضرور سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہندو مذہب میں بھی شراب کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. جتنے بھی مسلک ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش پہ جمع ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. دنیا کا سب سے بڑا زنا ان 25 دسمبر کے آگے پیچھے ہوتا ہے. دنیا کی سب سے زیادہ شراب 25 دسمبر کے آگے پیچھے پی جاتی ہے. دنیا کے سب سے زیادہ جو رومنگ ہوتی ہے، جو ہوٹلنگ ہوتی ہے اور جو فسادات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے 25 دسمبر کو ہوتے ہیں، 25 دسمبر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی اتنی پاکیزہ ذات تھی کہ حضرت عیسیٰ کبھی اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. لیکن یہ سب کرسمس کے نام پہ ہو رہا ہے اور ساری دنیا کر رہی ہے. اور ہمارے مسلمانوں نے بھی اسی کی نقل میں، اسی کی طرز میں میلاد کے نام سے وہ سب حرام چیزیں اپنانا شروع کر دی ہیں. بھی
میلاد کے نام پہ سڑک بند کرنے کا کیا حکم بنتا ہے؟ آپ بتائیں. میلاد کے نام پر اتنی اونچی اونچی نعتیں چلانا جس سے مریض متاثر ہو، جس سے بچے متاثر ہوں، وہ سو نہ سکے. کوئی مسلک اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہم تو چلو سمجھ لیں ایک طریقے سے خلاف ہیں، لیکن کوئی مسلک اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی جلوس کی کیا حیثیت ہے آپ بتائیں. صحابہ کرام نے نکالا تھا، تابعین نے نکالا، تبع تابعین نے نکالا. کس نے نکالا جلوس؟ کس کی نقل میں ہم جلوس نکالا؟ یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. ارے نہیں بھائی، اصل میں قوموں کی نقالی کے پیچھے اصل مسئلے کو چھوڑ دیا. بھائی میلاد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی منانا نا، یہ میلاد کا مطلب ہے. تو خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ سامنے والے کو خوش کر کے منائی جاتی ہے. بچہ بیٹا تم آج پیدا ہوئے تھے، لہذا آج ہم سارے تمہارے کپڑے نوچیں گے. کپڑے نوچ کے بچے کو ننگا کر دیا. آپ کپڑے نوچ کے ننگا کیا. اب اللہ کے نبی شریعت لے کے شریعت کو نوچ رہے، شریعت کو نوچا جا رہا ہے، تباہ کر رہے ہیں. شریعت کی بربادی کی جا رہی ہے. یہ کوئی بھی چیز شریعت میں نہیں ہے. ہاں 12 ربیع الاول کی چھٹی ہو، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کے بارے میں بتائیں. یہ تو چلو ہمارے لوگ نہیں کرتے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سب لوگ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی کی محبت ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں کتنی اتاری ہے. ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی جان پہچان کتنی اتاری ہے. کبھی اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات سنائے ہیں؟ خود بھی نہیں پتا ہوتا، خود ہمیں نہیں پتا ہوتے. میں کسی کو دوش نہیں دیتا، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ہر بندہ ہی ذمہ دار ہے. ہم بھی ذمہ دار ہیں اس کے اندر. ہم نے کبھی اللہ کے نبی کی زندگی سنائی نہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا بات کرنی ہے. بہت سوچا کیا سنو، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بھائی جو بھی بول رہا ہوں آپ اللہ کے لیے سن لیں، اللہ کے لیے عمل کرنے کی نیت کر لیں. دیکھو اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی زندگی سنائیں. کیسے سنائیں؟ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. بڑی آسان کتابیں ملتی ہیں. سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کا دہلوی صاحب گھر میں سنانا شروع کریں. بہت مستند ترین کتاب ہے، مستند کتاب سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کا دہلوی صاحب کی. اگر آپ کو تھوڑی دلچسپ کتاب چاہیے، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ کو چاہیے نہیں اس نوعیت کی کتاب ہو، اس نوعیت کی کتاب بھی بتاؤں گا کہ ہر نوعیت کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں سیرت کے موضوع پر. بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. گھر میں 10 سے 15 منٹ روزانہ 2-3 مہینے کے اندر وہ کتاب ختم ہو جائے گی، اور کم از کم اللہ کے نبی سے معرفت ہو جائے گی. کہ یہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے سامنے ہو، کہ اللہ کے نبی بیٹھا کیسے کرتے تھے، چارپائی پہ کیسے بیٹھتے تھے، نیچے کیسے بیٹھتے تھے، پھر نیچے سے اٹھتے تھے تو کیسے اٹھتے تھے، بیت الخلاء جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے. تو ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ. اسوہ رسول اکرم. ہمارے بچوں کو یقین جانیے پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں، پتہ ہی نہیں. غار جبل احد پہ ہم لوگ گئے، جبل احد پہ گئے. جبل احد کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں ہوا کیا ہے. اب یقین کیجئے نہیں پتا. بس غزوہ احد ہوا تھا، اور اس دفعہ ظلم یہ ہوا کہ جو ہماری گاڑی میں جو گائیڈ تھا نا، اس کو غزوہ احد کی تاریخ بھی صحیح نہیں بتاتی. چلے روزانہ بتا کے غلط ہو گیا. لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ کیا ہوا. اور میں وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا کہ یہاں کس مقام پر جنگ ہوئی، سب نے غلط بتایا. جب جا کے وہاں کے علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا. پھر کتابوں میں دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ اچھا اس مقام پہ جنگ ہوئی.
پھر اللہ کے نبی اس جنگ میں ہوا کیا تھا؟ جیت گئے ہوں گے؟ اللہ کے نبی تھے، جیت گئے ہوں گے. ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہوتے ہیں کیوں دلوں گے جیت گئے ہوں گے نہیں. تو بھائی غزوہ خندق اللہ کے نبی کو کیا، ایسے لوگ بھی ملے، ایسے لوگ بھی ملے اور بکثرت ملے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مکہ سے مدینہ کیوں جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حج کرنے گئے ہوئے، عمرہ کرنے گئے. کیا کریں، کچھ سمجھ کوئی سیکھتا ہی نہیں، نہ ماں باپ سکھاتے ہیں، نہ اولاد کو سیکھنے کی طرف ہوتی ہے. اسلامیات ہمارے 10 سال تک پڑھائی جاتی ہے نا، پڑھائی جاتی ہے نا اسکولوں میں، 10 سال تک پڑھائی جاتی ہے. 10 سال تک اسلامیات پڑھنے کے بعد ہمارے بچوں کو استنجا نہیں کرنا آتا، استنجے کا سنت طریقہ نہیں آتا. 10 سال اسلامیات پڑھنے کے بعد طلاق اور نکاح کا طریقہ نہیں پتا. کیا سیکھتے رہے 10 سال میں؟ پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، بس. نہ اللہ کے نبی سکھائے جاتے ہیں، نہ ابوبکر صدیق سکھائے جاتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھائی جاتی ہے. وہ اسکول والے کیوں پڑھائیں گے اسکول والے؟ ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے. نہ ماں باپ اللہ کے نبی کی زندگی سکھاتے ہیں. دین کو تو ایک حرف غلط سمجھ لیا. ذرا سمجھیے گا، ایک گھر میں ایک عالم دین، ان کا بیمار تھے، بزرگ شخصیت بیمار تھے، تو بچی ان کی چھوٹی تھی، 9-10 سال کی تھی، 10-11 سال کی تھی. تو ماں سے کہنے لگی کہ امی مجھے بھوک لگی، آپ مجھے روٹی بنا دیں. تو ماں ان کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی، پٹی وغیرہ کر رہی تھی. تو ماں اٹھی ہے، اس نے پیڑا بنایا تو پیچھے سے بچی کی چیخ کی آواز سنائی گئی. ماں دوڑ کے پہنچی، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ابا کا انتقال ہو گیا. ماں نے جو مسنون اعمال تھے وہ کیے اور بچی کو صبر کی تلقین کی، اور جو رونا دھونا تھا، جو اطلاعات کرنی تھی، وہ سب جگہ اطلاع کی. 5-6 گھنٹے گزر گئے. بچی کہنے لگی امی مجھے بھوک لگی ہے، روٹی بنا دیں. ماں نے کہا نہیں بیٹا، اب میں معافی چاہتی ہوں، اب میں روٹی نہیں بنا سکتی. تو وہ اس لیے کہ یہ پیڑا جو میں نے بنایا تھا یہ تیرے باپ کی ملکیت کا تھا، اور اب تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس پیڑے کے اندر سب کا حق ہے، لہذا جب تک یہ تقسیم نہیں ہوگا اس وقت تک میں روٹی نہیں بنا سکتی. تو اس سے کہتے ہیں سمجھ. آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، اللہ اس کو خیر رکھے. یہ تعلیم بھی ضروری ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، کوئی غلط تعلیم نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، ٹھیک ہے، اچھا کیا بنایا. ڈاکٹر MBBS کی ڈگری ملی اور MBBS کی ڈگری کے بعد اس نے ہاؤس جاب کی. اب وہ اس کو پاکستان کی طرف سے الاؤ ہے کہ وہ FCPS بھی کر چکا، اب وہ کہیں بھی کلینک کر سکتا ہے، کہیں بھی پریکٹس کر سکتا ہے. باہر نکلا، گاڑی نے ٹکر ماری، انتقال ہو گیا، قبر میں کیا لے کے جائے گا؟ بھائی اس کو وہ تو سکھائیں جو اس نے قبر میں لے کے جانا. میں نہیں کہہ رہا ساری امت حافظ قرآن بن جائے، ساری امت عالم دین بن جائے، بن بھی نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے حکم دیا تجارت کرنے کا، اللہ کے نبی نے حکم دیا دوسری چیزیں سیکھنے کا، پیشے سیکھنے کا حکم دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہا کہ آپ حکمران بن جائیے اور یہ کیجئے وہ کیجئے، تو کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اکاؤنٹنٹ بنا دیجئے. جی مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم، میں ایماندار بھی ہوں اور میں یہ مسئلہ طریقہ جانتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کہا مجھے مسجد بنا دیں، میں ذرا لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دوں گا. مجھے ایک آپ خانقاہ بنا دیجیے اور اس خانقاہ کے اندر بیٹھ کے میں کام کروں گا. یہ نہیں کہا حضرت یوسف علیہ، انی اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیجیے. یہ تو ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا دین کیسا تھا؟ کچھ دین تو ہم سیکھیں. یہ کہ بچی ہے وہ پردہ کرنے کو تیار نہیں ہو، کہتی ہے جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ایسے کو کیسے ڈاکٹر بنائیں گے؟
مرد کی ننگی لاش کا معائنہ کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ آج تو کہہ رہی ہو لیکن کل کیسے کرے گی؟ کل کہے گی مجھے انجینئر بنا دو، پھر مردوں کے ساتھ کیسے کام کرے گی؟ اور وہ مرد سارے بایزید بستامی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی مشکل زندگی ہے آج کے زمانے میں ایک عورت کے لیے جینا، اتنی مشکل زندگی ہے کہ جس کو شرافت کا تاج دیا جاتا ہے وہی بدماش نکلتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم سکھائیں، آپ تعلیم سکھائیں بچوں کے مزاج کے مطابق تعلیم سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو دین لازمی سکھائیں، دین سے بے بہرا نہ کریں۔ آج کی امت کو ضرورت ہے ڈاکٹروں کی، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی انگلی اتنی چوڑی ہو گئی تھی، اتنی چوڑی، اور پوری پلیٹ بن گئی تھی انگلی، اور میرے اپنے دوست ڈاکٹر کہنے لگے یہ تو کاٹنی پڑے گی، اور سائن کر دوں، سائن کر دیجیے، کاٹ دو، کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی خوبصورت اصطلاح سمجھے، چھوٹی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا یار صاف صاف لفظ کو نا۔ تو جب ڈاکٹر صاحب تشریف، بڑے ڈاکٹر صاحب آئے، وہ خوب ڈانٹ لگائے، تم پڑھے ہو؟ میں نے کہا تو ہے کہ کتابوں کو دیکھا کرو، پڑھا کرو، سیکھا کرو۔ 50 چیزیں اس طرح کی آ چکی ہو، تمہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہے کہ بچے کی انگلی کاٹنی پڑے گی۔ بچوں کے ساتھ ایسے معاملہ، کوئی اپنی ٹرمینالوجی استعمال کرتے انہوں نے بتایا۔ تو بھائی ہمیں ضرورت ہے ایسے ڈاکٹروں کی جو سیکھے ہوئے ہوں، جن کو کچھ آتا ہو۔ وہ لوگ امت کی امامت سنبھال رہے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں بار کیا ہو رہا ہے۔ ان کو کمیونیکیشن کا طریقہ نہیں آتا، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو درود شریف کا نہیں پتا، ان کو قل واللہ کا نہیں پتا، ان کو انا اعطیناک کا نہیں پتا، ان کو کلمہ نہیں آتا۔ وہ امت کی لگام سنبھالے ہوئے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ماں باپ نے سکھانی ہوتی ہے اپنی اولاد کو، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتارے، اپنی بچوں کے دلوں میں اتارے۔ جب خود سراپا نمونہ محمدی بنیں گے، جب عورتیں خود سراپا خدیجہ بنیں گی، تو بچوں کے سامنے مثال آئے گی۔ آگے بچوں کا مستقبل ہے، وہ خراب ہو جائیں ان کی اپنی بات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان، کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے، خود اپنی بیٹی اور بیٹا مسلمان نہیں تھے۔ یہ تو بات کی بات ہے، ان کی توجہ سے ہزاروں ہندو مسلمان ہوں گے۔ صرف ایک توجہ ڈالی، صرف ایک نظر دیکھنے سے ہندو مسلمان اپنی اولاد رہے گی۔ وہ اولاد کی مرضی ہے کہ اپنا دین لگاتی گاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کافر رہا تو ہم کون ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کریں۔ ہاں اس پہ چھوڑ دیا کہ اولاد نے خود کچھ بننا ہے، اور ان کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا، نہ ان کو اللہ کے نبی کی زندگی سکھائی، نہ ان کو غسل کا طریقہ سکھایا، نہ ان کو سنتیں سکھائیں، نہ سنتوں پہ سختی کی، نہ قرآن پڑھنے پہ سختی کی، نہ حدیث پڑھنے پہ سختی کی، کچھ بھی تو نہیں سکھایا، نہ حدیث سنائی، نہ قرآن۔ بہت اردو کی کتابیں ملتی ہیں حدیث کی، ہمارے عزت والا کی کتابیں دنیا کی حقیقت، اس میں سے ایک حدیث روزانہ پڑھ کے سنائیں کہ کم از کم اولاد کو پتہ تو چلے کہ کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے مجھے محبت کرنی ہے۔ آج کی امت کو اتنا تو پتہ ہے کہ محبت کرنی ہے، اگلے آنے والی نسل کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ آج کل تو ساری دنیا پیسے کے اوپر ہے کہ جو جس کو پیسے دے گا وہ اس سے محبت کرے گا، کیا دیندار کیا دنیا دار۔ جو جس کی غرض پوری کرے گا وہ اس کا دوست ہے، وہ اس سے محبت کرے گا۔ غرض پوری نہیں ہے تو کون اور میں کون، کہیں تھوڑا سا دیکھ لیا تو اکرام کر لیا، بس پھر تو کون اور میں کون، بس معاملہ ختم۔ تو آگے آنے والی نسل تو پیسے کی ہے، اس کو محبت تو ہم نے سکھانی ہے۔ یہ ایک موقع ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں غلط ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں صحیح ہوتی ہیں، اس میں کچھ اہتمام کریں، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، آپ کی زندگی کتنے رخ ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے رخ ہیں بے مثال، جتنی طرفیں ہیں بے مثال ہیں، جتنی اطراف ہیں بے مثال ہیں، جتنے سیرت کے رخ ہیں سب بے مثال ہیں۔
آپ کا جانوروں سے تعلق کیسے تھا، آپ کا بچوں سے تعلق کیسے تھا، آپ کا بڑوں سے تعلق کیسے تھا، آپ کے خواب کے بارے میں کیا معاملات تھے، آپ کے وحی کے بارے میں کیا معاملات تھے، آپ کی ہجرت کے بارے میں کیا ہوا، آپ کے صحابہ کا آپ سے کیسا تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو دیکھ لیا جائے، آپ کے سرایا کو دیکھ لیا جائے، آپ کے الہامات کو دیکھ لیا جائے، آپ کے معجزات کو دیکھ لیا جائے۔ علماء نے 7,000 سے زائد معجزات لکھے ہیں، 10,000 سے زائد معجزات ثابت کیے ہیں اور 7,000 سے زائد معجزات لکھے ہیں علماء کرام نے۔ ایک کس کس کو بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی کا دشمنوں سے کیسا تعلق تھا، دوستوں سے کیسا تعلق تھا، بوڑھوں سے کیسا تعلق تھا، جوانوں سے کیسا تعلق تھا، میدان جنگ میں کیسے تھے، عام زندگی میں کیسے تھے، راتیں آپ کی کیسی تھی، ایام آپ کی کیسے تھے، جب آپ کی بیماری ہوئی تو بیماری میں کیسا معاملہ تھا، اور دشمن جب پاس آ جاتا تو کیا معاملہ ہوتا، دشمن جب دور ہوتا تو کیا معاملہ ہوتا، علمی طور پر کیا گھاؤ تھا، اور آپ کی جنگی تدبیریں کیا تھی، آپ کی رہنے کی حکمت عملی کیا تھی۔ گنتے جائیں گے تو چیز ختم نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے جو طریقہ کار آگے امت کے لیے چھوڑا، ایسا بے مثال، ایسا بے مثل کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا اور ایسی عورت کا انتخاب فرمایا جو ذہانت کے اعتبار سے کہاں تھی۔ ایک ایک بندہ نکال کے دیکھ لے جو اللہ کے نبی نے چنا ہے کہ وہ کیسے تھے کہ پہلے وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے اور پھر وہ ایسے ہوئے کہ دوسروں کی بچیوں کی عزت کی ایسی نگہبانی کرنے لگے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا حکم آیا کہ آپ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ دیجئے، عمر بن عبدالعزیز کا حکم آیا کہ علاقہ چھوڑ دیجئے، تو مسلمانوں نے اس علاقے کو چھوڑا تو سارا شہر امڑ آیا مسلمانوں کے پیچھے کہ آپ چلیے اور دوبارہ شہر کے اندر ہماری رکھوالی کیجیے، ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے، ہمیں آپ جیسے ساتھی چاہیے، ہمیں آپ جیسے ہول سیلر چاہیے، ہمیں آپ جیسے دکاندار چاہیے۔ وہ مسلمان تو نہیں تھے کہ مسجدوں میں آتے، وہ بازاروں میں مسلمانوں کے ساتھ معاملات کر کے بازاروں کے مسلمان کے معاملات دیکھ کے، شام کے بازار کے اندر ایک بہت بڑا ہول سیلر مارکیٹ کا آدمی تھا، اور وہ آیا اور آ کے مسلمان ہوا۔ کہنے لگا جی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ میں صبح سے دکان کھول کے بیٹھا تھا تو میرے پاس کوئی گاہک نہیں آیا تھا، لیکن ان کے پاس ایک گاہک آیا اور گاہک نے کہا جی مجھے اتنے کلو جو دے دیجئے، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس جو ہے وہ 1 درہم پر کلو ہے تو آپ لے لیں گے؟ اس نے کہا جی میں لوں گا۔ آپ سامنے والی دکان پہ پتہ کیجئے، میری آپ سے گزارش ہے۔ چنانچہ وہ گئے، کہنے لگے جی وہ بھی 1 روپے کی کلو جو دے رہے ہیں، کہ آپ ایک مہربانی اور کیجئے کہ آپ جو ان سے خرید لیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، 15 کلو جو خریدی اور ان کے پاس آگے، ان کے پاس آیا اور کہنے لگے جی اب آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کہا جو تو میں نے ان سے خرید لی ہے وہ عیسائی ہے، میں نے جو اس سے خریدی ہے، لیکن میں ایمان تم سے لینے آیا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا دے کہ تم ایک اپنے ہمسائے عیسائی کا اتنا خیال کرتے ہو تو تم مسلمان خود کیسے ہو گے؟ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو اللہ کے نبی اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ محمد بن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم تھے، حضرت سفر پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ سعودی عرب وغیرہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 4-5 لوگ جاتے ہیں۔ حضرت والا سفر پہ جاتے تھے تو 15-20 لوگ جاتے تھے، حالانکہ شیخ العرب والعجم تھے، 15-20 لوگ جاتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر پہ جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ محمد بن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر پہ جاتے تھے تو 1400 1500 لوگ ان کے ساتھ ہوتے، گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے تھے، نہیں ان کے ساتھ سفر، ان کی صحبت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک سفر میں ان کے ساتھ مجمع تھا، ہزاروں کا مجمع۔ تو ایک شاگرد نے کہا حضرت اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو آپ کی تو بہت امتی ہو جائے گی۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو کہا کہ میاں سردی کا موسم ہے، خیمے سے باہر نکلو، وضو کرو، آسان دے دو تہجد کے لیے۔ حضرت مذہب حنفی کے اندر تہجد کی اذان نہ دینا افضل ہے، سردی کا موسم بھی ہے تو بہتر ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوئی۔ تو میاں اس کو فجر کی اذان کا منع کیوں نہیں کرتے؟ سردی کا موسم ہے، اذان کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے نا۔ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، اذان دینا تو سنت ہے۔
اذان کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. فرمایا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کو 800 سال گزر چکے ہیں. 800 سال کے بعد بھی اس بندے کو یاد ہے یہ اذان دینے کو تیار کھڑا ہے اور اذان دے رہا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا اور میں نے تمہیں خود کہا ہے جس کی نبوت کے دعوے تک تم مجھے بنا رہے تھے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیجئے تو ہم آپ کی بات مانیں گے, تو ہم آپ کے اوپر ایمان لانے والے تو بہت ہو جائیں گے, میرے سب سے زیادہ قریب تو ہے اور تو نے انکار کر دیا. اور یہ اللہ کے نبی سے 800 سال دور ہے اور اتنے فاصلے کے باوجود بھی یہ آج کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ سنت ہے یا واجب ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ نفل یا مستحب ہے, یہ وضو کر کے اذان کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعلیم میں کوئی اثر تھا, اور ہم اگر دعویٰ کریں گے تو ہمارے نیچے بیٹھنے والے بھی ہماری بات نہیں مانیں گے. کیوں بھائی, کوئی اس وقت کسی پیرانے پیر اور شیخ الکل فی الکل کے نام پہ کلمہ پڑھ سکتا ہے جی؟ چاہے وہ کتنا ہی گندا ہے, وہ کلمہ پڑھے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہی پڑھے گا. یہ دلیل ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے, ہاں بس اس محبت کے چراغ کو آگے بڑھانا ہے, اس کو چراغ سے قندیل بنانا ہے, اس کو چراغ سے ایسا پکانا ہے کہ حلوہ ایمانی انسان کا پک جائے. تو بھائی اس کے لیے میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ کم از کم اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کریں. جمعے کے دن میں نے 4 چیزیں بیان کی تھیں, بس وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کی طرف سے باتیں بیان ہو گئی. میں آج ان کو دوہرا دیتا ہوں, بس اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اور پھر بات ختم کروں گا. سب سے بڑی بات, روزانہ اپنا جائزہ لیا کریں کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے بھی یا نہیں. سمجھنے بات, ایک بات. دوسری چیز, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں. تیسری چیز, کسی ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں. ایک ہمارے بڑے اچھے ساتھی مسجد میں اعتکاف بیٹھے, پچھلے سال بھی بیٹھے, اس سال بھی بیٹھے, تو فرمانے لگے پچھلے سال اعتکاف سے باہر نکلے تو کہنے لگے کہ میں نے اس اعتکاف میں 2 چیزیں پکی کر لی. تو وہ کیا؟ تو پہلی چیز پکی یہ کی ہے کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں. ایک موٹی داڑھی ٹھڈی کے نیچے سے دائیں طرف سے بائیں طرف سے رکھنا واجب ہے. کہ یہ میں پکا وعدہ کروں کہ داڑھی رکھوں. تو ماشاء اللہ انہوں نے داڑھی رکھ لی. تو بڑے پریشان بھی ہوئے. بعد میں کہ میری بیوی کہتی ہے کہ داڑھی آپ پہ اچھی نہیں لگ رہی ہے. خیر ماشاء اللہ داڑھی انہوں نے پوری رکھی. پھر دوسری چیز یہ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. اس سال اعتکاف بیٹھے تو کہنے لگے اس سال میں نے 2 چیزیں پکی کی. پہلی چیز کہ میں اب سے مسواک کیا کروں گا, اور دوسری چیز یہ کہ میں اب سے قضا نماز ادا کیا کروں گا. جو زندگی کی قضا نماز ہے, پھر طریقہ سیکھا. میں اس طرح کہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی ایک سنت لے کے جائیں, یہاں سے کوئی کسی ایک سنت پر عمل کرنا آج سے شروع کر دیں. کوئی ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے نیکوکار اور گنہگار کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. بس سنت, کوئی بھی سنت عمل کریں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی کو دل میں یاد کریں. دوسری چیز کسی سنت پہ عمل کریں. تیسری چیز اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں. چوتھی چیز کہ اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی بیان کا وہ تھا ہی نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا بات کرنی ہے. جو بھی بات ہوئی ہے بس آپ لوگوں کی طلب کی وجہ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. بچوں کو بیان میں لانے کی اجازت ہے کیونکہ یہ تنگ کرتے ہیں, لیکن چاہتے ہیں کہ بیان کی برکات تو مل جائیں سب کو. بچے شرارتیں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ بچے شرارتیں نہیں کریں گے تو کارخانہ کھولیں گے یہاں پہ. میرے بچے بھی تو کرتے ہیں شرارتیں, یہ تو شرارتیوں کا استاد. بچوں کو لانا چاہیے بیان کے اندر. بچوں کو جنبوا مساجدکم عن الصبیان والمجانین, بچوں کو جو ہے وہ مسجدوں سے دور رکھنا چاہیے جو چھوٹے بچے, لیکن ان کو نیک مجلسوں میں لانا چاہیے. اللہ کے نبی کی مجلس میں بچے آتے تھے, پتہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی, ہم تو بیٹھ کے کرتے ہیں نا, اللہ کے نبی کھڑے ہو کے بات فرماتے تھے. تو اللہ کے نبی ممبر سے اتر کے بچوں کو اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے. آیا میں بھی کبھی کبھار سنت پہ عمل کر لیتا ہوں.
لیکن وہ بچہ گود میں آ کے پھر اترتا ہے، پھر دوبارہ چڑھتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. ہم توجہ سے بات ہی نہیں، اللہ کے نبی تو کبھی کبھی اس پہ بھی عمل کر لیتے ہیں. تو ہمارے استاد جی مفتی غلام صاحب اس پہ بڑے مضبوطی سے عمل کرتے ہیں. بچوں کو لانا چاہیے، بچوں کو لانا چاہیے، اس سے بڑا روحانی فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ بات کان میں پڑتی ہے، دوسری یہ ہے کہ نیک صحبت میں آتے ہیں، تیسری یہ ہے کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، جہاں دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کیسے سمجھاؤں. اگر سپیکر کا رخ ہم دوسری طرف کر دیں گے آواز پہ فرق پڑے گا نا. اگر ایک لائٹ ہے، لائٹ کا رخ ہم اس طرف کر دیں گے تو روشنی میں فرق پڑے گا نا، اور بالکل پڑے گا نا. دیکھیں اللہ کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے انسان کے اوپر، لیکن ایسے متوجہ جیسے لائٹ اس طرف کر دی تو روشنی تو آتی رہتی ہے لیکن کم ہوتی ہے. ایسے اسپیکر کو آپ رخ دوسری طرف پھیر دیں گے تو اسپیکر کی آواز تو آتی رہے گی لیکن صحیح نہیں آئے گی، ہے نا. ایسے ہی جب انسان دینی مجلس میں آتا ہے تو اللہ کی توجہ براہ راست انسان کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی توجہ براہ راست انسان کی طرف ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بچہ بھی ہے، اس کے اندر بوڑھا بھی ہے، اس کے اندر سویا ہوا ہے، جاگا ہوا ہے، سارے اس توجہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک توجہ ایک الگ سی چیز ہے. یہ پنکھے کی ہوا سلمان بھی آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ کیسے لگ رہی ہے؟ تیز کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اچھی لگ رہی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا ہوا کیسے، مجھے کیسے لگ رہی ہے ہوا؟ کوئی بتا سکتے؟ آپ کو روشنی کیسے ٹکرا رہی ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے آ رہی ہے بھائی. کوئی بتا سکتا ہے روشنی مجھ سے کیسے؟ جیسے کوئی ہوا کے ٹکرانے کو نہیں بتا سکتا، جیسے کوئی روشنی کے ٹکرانے کو نہیں. ہوا لگ رہی ہے اس کا اثر ہے کہ پسینہ نہیں آ رہا، روشنی لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کا اثر ہے کہ میں آپ کو اور آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. ایسے اللہ اور اس کے رسول کی توجہات لگتی ہیں، اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، ناقابل بیان ہوتی ہے. اس کا اثر زندگی میں کسی جگہ پہ جا کے ہوتا ہے، کبھی فوراً ہو جاتا ہے، کبھی 10 دن کے بعد، کبھی 20 دن کے بعد، اور کبھی زندگی میں کسی موقع پر ہوتا ہے اثر. اور ایسا اثر ہوتا ہے کہ جس کو انسان ٹھکرا نہیں سکتا، جھٹلا نہیں سکتا. اس کو کوئی انسان نہیں جھٹلا سکتا، ٹھکرا سکتا. بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس کو سنوں گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ جو کہا سنا، کہنے والے بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج. اے اللہ بگڑی بنا دیجیے، اے اللہ کرم فرما دیجیے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت کو، اے اللہ اپنے فضل کو، اے اللہ اپنے انعام کو، اکرام کو ہم سب کی طرف متوجہ فرما دیجیے. اے اللہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائیے، اپنا تعلق خاص نصیب فرمائیے. اپنے یاروں میں ہمارا نام لکھ دیجیے، اپنے پیاروں میں ہمارا نام لکھ دیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، جو کہا ہے سنا ہے اے اللہ سب کو دل میں اتار دیجیے، بسا دیجیے. اے اللہ اس مجلس کی برکت مجھے بھی عطا فرمائیے، سننے والوں کو بھی عطا فرمائیے، جو موبائل فون کے ذریعے سن رہے ہیں ان کو بھی عطا فرمائیے. اس کی برکات ہے اللہ سارے عالم میں عام و تام فرما دیجیے. ہماری اس بستی کو بھی اس کی برکات نصیب فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.